لله الذي شرفنا بحب نبي المختار والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وآبائه وأصحابه هم الذين كاملين من كل اعتبار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد كلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مل کے سارے احباب عقیدت و محبت اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرو مل کے محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک و اصحابک یا جامع الاوصاف ایک دو مرتبہ محبت نہ کرتے پاک سبحان اللہ میرا آقا بھی راضی ہو جاتے ہیں تو خدا بھی راضی ہو جاتے ہیں اور یہ ذکر ہوئے جڑے ساڑھے گناہاں دا کفارہ ہے تے رسمت نہیں ایک دوجے بات ویکھ کے نہیں نوکر اور غلام بن کے اسی سارے آگے حضور دے نواسے دا ذکر کرتے ہیں اس واسطے مل کے پڑھنے ہیں شایست حسین
سوچتے ہوں گے کہ میدان کربلا اور نام ابو بکر کا، نام عمر کا، نام عثمان کا، یہ میدان کربلا میں یہ ان کا نام کیسے آیا ہے؟ تو آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ کون ہے؟ یہ بھی جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں اور کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں۔ اگر انہیں شامل نہ کیا جائے وہ 72 تن پورے نہیں ہوتے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ جیسے مولا حسن علی کے بیٹے ہیں، مولا حسین علی کے بیٹے ہیں، جیسے عباس علمدار علی کے بیٹے ہیں، ابو بکر بھی علی کے بیٹے ہیں، عمر بھی علی کے بیٹے ہیں، عثمان بھی علی کے بیٹے ہیں۔ اگر انہیں شامل نہ کیا جائے وہ 72 تن پورے نہیں ہوتے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، وہ 72 تن پورے نہیں ہوتے۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، جناب مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے، ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھے گا، ہم میں سے کوئی اپنے بیٹوں کا نام نمرود نہیں رکھے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جب اولاد کا نام رکھا جاتا ہے ان ناموں سے نسبت کی جاتی ہے جن کے بارے میں دل میں عقیدت ہوتی ہے، جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے نسبت ہوتی ہے۔ تو جناب مولا کائنات، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو، میں محمد علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی کے علم کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کچھ لوگ ہوں گے جو میری اولاد کی محبت کی آڑ میں وہ بےدبی کریں گے ابو بکر کی، جو میری اولاد کی محبت کا نام لے کر وہ بےدبی کریں گے فاروق اعظم کی، وہ بےدبی کریں گے عثمان ذی النورین کی۔ تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کر یہ واضح کر دیا، لوگوں مجھے نسبت ہے ابو بکر سے تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھاؤ، مجھے نسبت ہے عمر سے تو بیٹے کا نام عمر رکھاؤ، مجھے نسبت ہے عثمان سے تو بیٹے کا نام عثمان رکھاؤ۔ جو مجھے ماننے والا ہوگا وہ ابو بکر کا بھی غلام ہوگا، وہ عمر کا بھی غلام ہوگا، وہ عثمان کا بھی غلام ہوگا۔ ارے سنیو تمہیں مبارک ہمارا عقیدہ، اگر اولاد نبی ہو ہم سب کو مانتے ہیں، اولاد علی ہو ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ دینے والے کون ہیں؟ یہ سنیوں کے پیر ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھ رہے ہیں، سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لارنا اصل حسین شاہ، اصل حسین شاہ، مل کے گونج پیدے شایست حسین بادشاہ، اصل حسین کی نسل، حسین کی نسل، حسین دین پناہ، اصل حسین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، حاملین عقیدہ اہل سنت والجماعت، اللہ وحدہ لا شریک لا بے حد شکر و احسان ہے۔ 9ویں 10ویں محرم دی درمیانی رات اسی جگر گوشائے بطول نواسہ رسول سید الشہداء
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا لیکن میرے علم سے ایک 10 روزہ پروگرام عرصہ دراز کو غالباً 3-4 دہائیاں تو یہ بڑی عقیدت بڑی محبت کے نال یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ روح رواں میرے والد کریم حضرت قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آپ کے ساتھی آپ کے رفیق آپ کے بھائی شیر اہل سنت استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد مقبول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نے، اور میں نے بڑی خوشی ہے کہ آج میں بھی اتنے حاضر ہویا ہوں۔ دعائے اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی مقصود احمد سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے تمام رفقاء کو عزتاں دے نال اور اپنی برکتاں دے نال نوازے۔ گفتگو کا میں آغاز کر لیتا، بڑی محفل اندر صرف آنا اور چلے جانا مقصد نہیں ہوتا، بڑی توجہ دے نال سماعت کریا جے۔ اللہ تعالیٰ میں تمہوں حق کہن دی اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 27واں سپارہ سورہ حدید دی آیت نمبر 10 کا میں چھوٹا جا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کا بھی ذکر فرمایا، اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ آیت کا سبجیکٹ اور مضمون ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تیرے وہ صحابہ جنہ فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا، ہجرت کی تھی، جہاد کیتا، اور اے میرے محبوب تیرے وہ صحابہ جنہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا، جہاد کیتا، اسلام واسطے اپنی خدمات پیش کیتیاں۔ بڑی توجہ رکھیا جائے، اے میرے محبوب ہیں جو سارے صحابہ لیکن جنہ پہلے اسلام قبول کیتا ہے، جنہ پہلے جہاد کیتا ہے، جنہ پہلے اے محبوب تیرے نام تے ہجرت کیتی ہے، انہاں دا مقام بعد والیاں دی نسبت میرے رب نے کئی گنا زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ ایک وہ صحابہ نے اللہ تعالیٰ نے تقسیم بیان فرمائی، ایک وہ صحابہ جنہ قبل از فتح مکہ اسلام قبول کیتا، جہاد کیتا، جنگ کیتی، ہجرت کیتی، اور ایک وہ صحابہ جنہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا، جہاد کیتا، جنگ کیتی، خدمات پیش کیتیاں۔ وہ سارے صحابہ نے، مگر میرے رب نے فرمایا جڑے پہلے والے نے انہاں دے درجے بعد والے دی نسبت میرے رب نے کئی گنا زیادہ بلند فرما چلے۔ مل کے بولو کئی گنا زیادہ، اور ہوڑی بولو کئی درجہ زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ انہاں دا ذکر کرن تو بعد میرے رب نے اگے کی فرمایا، بڑی توجہ رکھیا جائے، فرمایا انہاں صحابہ دے اندر ایک جماعت ہوگی جنہ قبل از فتح مکہ اسلام لے آندا، اور بعد والے وہ نے جنہ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا، جہاد کیتا، اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا۔ رب نے فرمایا درجے تے پہلے والیاں دے بعد والیاں دی نسبت بلند نے، مگر قرآن پڑھن والوں یاد رکھیا جائے کلم وعد اللہ الحسنہ، میرے رب نے ان سارے دے نال جنت دا وعدہ فرما دیا۔ میرے رب نے ان سارے دے نال جنت دا
جنت دا آواز ذرا بڑھا دیو جنت دا وعدہ فرما دیتا ہے اتنے چند گلاں بڑی توجہ نال بنیادی سنیا جائے پہلی بات کوئی سوال کرے اہل بیت کے اتحاد کا ذکر کرتے ہو صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہو انہاں دے ذکر دیاں محفلاں سجاتے ہو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذو النورین حضور مولا کائنات حسنین کریمین دیگر تمام صحابہ دے ذکر دیاں محفلاں سجاتے ہو ایدی کی شرعی حیثیت ہے انہاں دا ذکر کیوں کرتے ہو انہاں دا تذکرہ کیوں کرتے ہو یہ میری بات ایک ذہن وچ رکھنا اس آیت کے اندر میرے رب نے میرے نبی کے اہل بیت کا ذکر کیتا اس آیت کے اندر میرے رب نے میرے نبی کے صحابہ کا ذکر کیتا اور قرآن کریم دیا 53 سپاروں کے اندر 6686 آیات کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں جنہاں کے اندر میرے رب نے میرے نبی کے اہل بیت کا ذکر کیتا میرے رب نے میرے نبی کے صحابہ کا ذکر کیتا یہ سوال کرنے والے یہ ذکر کیوں کرتے ہو یہ تذکرہ کیوں کرتے ہو یہ محفلہ کیوں سجاتے ہو جدو رب انہاں دا ذکر قرآن وچ کرتا ہے پھر اسی انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے انہاں دا ذکر کرنا خود میرے رب دی سنت ہے جب بولو انہاں دا ذکر کرنا میرے رب دی مل کے بولو میرے رب دی سنت ہے نمبر 2 بات اس آیت کے اندر صحابہ دا بھی ذکر ہے تے اہل بیت دا بھی ذکر ہے صحابہ دا بھی ذکر ہے تے اہل بیت وہ نے جڑے نبی کے خاندان والے نے اور صحابی بھی نے پتہ لگا اہل بیت نیرے اہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت بھی میرے نبی دے صحابی بھی نے اچھا بولو میرے نبی دے ایک بات بڑی توجہ نال سنیا جائے بڑا پرفتن دور ہے انتہائی پرفتن دور ہے آگے چل کے تھوڑی وضاحت کرنا یہ صحابہ بھی اہل بیت نے اہل بیت صحابی نے جو میں بات عرض کر لگا اہل بیت کے اور بھی ہیں نے لیکن اہل بیت والیاں شانہ نبی دے خاندان وچ انہوں ملن گیا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دا صحابی بن جائے گا حضور دے ایک چچا دا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی شان ہے حضور فرماندے پہنے 7ویں آسمان دے اوتے میرے چچا دا نام لکھیا ہویا وے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی کہ حمزہ اللہ دا بھی شیر نے تے اللہ دے رسول دے بھی شیر نے اگر ایک دوجا چاچا ابو لہب بھی ہے حمزہ بھی بیٹے عبد المطلب دے نے ابو لہب بھی بیٹا عبد المطلب دا ہے مگر سنیو اے بات یاد رکھنا نبی دا خاندان تے ہو بھی ہے مگر جدو کلمہ پڑھ کے وہ چاچا صحابی نہیں بنیا انہوں اہل بیت والی نشانہ نہیں ملیا اہل بیت نبی دے خاندان کے اندر یہ شانہ انہوں ملن گیا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دا صحابی بن جانے رب نے وعدہ فرمایا سارے دے سارے جنتی نے کیا بولو سارے دے سارے جنتی نے کہ بولو سارے دے سارے جنتی نے یہ سارے جنتی نے نمبر 3 بات بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی توحید تے ایمان رکھے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ دی الوہیت تے ایمان رکھے جنی دیر تک وہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت تے ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں دل کے بولو مسلمان ہو سکتا نہیں اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھے شیطان نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیتا انہیں رسالت کا انکار کیتا سی پتہ لگا جڑا رسالت دا بے ادب ہوئے وہ دا دعوی توحید بھی انہوں فائدہ دے سکتا
میں مختصر اشارہ کر رہا تاکہ فٹافٹ میں موضوع والا ہوں. نمبر 2 بات، ایک بندہ اللہ کی توحید تے ایمان بھی رکھے، عقیدہ رسالت تے ایمان بھی رکھے، عقیدہ ختم نبوت تے ایمان بھی رکھے. علماء فرماتے ہیں وہ مسلمان تے بڑھ گیا ہے لیکن اجے او دا ایمان کامل ایمان نہیں، اجے او دا ایمان مکمل ایمان نہیں، اجے او دا ایمان اکمل ایمان نہیں، اجے او دا ایمان پورا ایمان نہیں. اے ایمان کامل کو دو بتائے، اے ایمان مکمل کو دو بتائے، اے ایمان اکمل کو دو بتائے، اے ایمان پورا کیویں ہوتا ہے. تے مشہور حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. کوئی کلمہ بھی پڑھے، عقیدہ توحید و رسالت کا اقرار بھی کرے، مگر جتنی دیر تک اپنے والدین، اپنی جان اور ساری کائنات کو پڑھ کے اور میرے نال محبت نہیں کرے گا، وہ دا ایمان کامل ہو سکتا نہیں. جب بولو ایمان کامل ہو سکتا، ایمان کامل ہوتا ہوئے گا، ایمان مکمل ہوتا ہوئے گا، ایمان پورا ہوتا ہوئے گا جڑا کلمہ پڑھن تو بعد میرے نبی نال محبت کرے گا، جہدے سینے دے اندر کملی والے آقا دا پیار ہوئے گا. اگر نہ ایمان پورا ہو سکتا، ایمان نماز دا نام نہیں، ایمان روزے دا نام نہیں، بلکہ ایمان لیون تو بعد روزہ فرض ہے، ایمان لیون تو بعد نماز فرض ہے. ایمان کیویں پورا ہوتا ہے؟ ایمان کملی والے آقا دی محبت نال پورا ہوتا ہے. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا مغز قرآن روح ایمان جان دین. یہ پوچھتا ہے قرآن کا مغز کی ہے، ایمان کی روح کی ہے، دین کی جان کی ہے. بات فرماتے ہیں سن لو، حسب حب رحمت للعالمین، یہ سارا کچھ تے کملی والے آقا دی محبت کا نام ہے. نمبر 4 بات میں نتیجہ دے لگا، توجہ نال سنیا جائے. ہر کسی دا دعوی محبت بھی، ہر کسی دا دعوی محبت بھی قابل قبول نہیں. دیکھا جائے گا دعوی محبت کرن تو بعد کیا یہ محبت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے کہ نہیں. ایک شخص دعوی محبت بھی کرے آخر نبی تے میں کوئی زیادہ فرق نہیں. ایک شخص دعوی محبت بھی کرے پھر بھی آخے اے شان مننی چاہیے تے اے نہیں مننی چاہیے، او دا دعوی محبت اے دعوی محبت نہیں، اے صرف زبان دا دعوی ہے. دیکھا جائے گا کیا محبت تے پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا. دعوی محبت دے اندر کامل او ہوئے گا جڑا آکھے گا سونیا تیری شان اتنی بلند ہے، بلند ہے کہ خدا دی خدائی کے اندر خدا تو بعد سب تو اعلیٰ تے افضل مقام میرے رب نے مدینے دے تاجدار کو عطا فرمایا. ہر کسی کا دعوی محبت بھی قبول نہیں کیتا جائے گا. یہ پرانے دور سے لوگوں کو علم نہیں، ہن سوشل میڈیا دا دور ہے، فیس بک دا دور ہے. اگرچہ دے بڑے نقصان نہیں ہے لیکن ہر بادشاہور شخص کو پتا ہے کہ حقیقت کی ہے. میری بات توجہ نال سنو. مثال کے طور پہ ایک شخص آ کے مینوں آ کے شاہ جی میں تہاڈے بڑی محبت ہے، میں تہاڈے بڑا پیار ہے، لیکن تہاڈے کنبے قبیلے دے بارے دے اندر میرے دل وچ کوئی محبت نہیں. شاہ جی تہاڈے نال تے بڑا پیار ہے مگر تہاڈی اولاد دے بارے میں کوئی خیال نہیں. شاہ جی تہاڈے نال تے بڑا پیار ہے لیکن تہاڈے والدین دے نال میں کوئی سروکار نہیں. میں آکھاں گا تو چنگا میرے نال پیار کرنا ہے. محبت دی علامت ہے کہ
محبوب نال بھی پیار ہوتا ہے تے محبوب دیاں نسبتاں نال بھی پیار ہوتا ہے. محبوب نال بھی پیار ہوتا ہے تے محبوب دیاں نسبتاں نال بھی پیار ہوتا ہے. ایک شخص آکھے مینوں نبی نال تے محبت ہے لیکن بے ادب ہوے میرے نبی دے والدین دا. آکھے نبی نال تے محبت ہے بے ادب ہوے نبی دی اولاد دا. آکھے نبی نال تے محبت ہے لیکن بے ادب ہوے نبی دے صحاب دا. جڑا آکھے نبی نال تے محبت ہے مگر بے ادب ہوے نبی دی اہل بیت دا او دا نبی نال کوئی تعلق نہیں. میرے نبی دا سچا تے سچا غلام ہوے جڑا کلمہ پڑھن تو بعد جڑا نبی نو منن تو بعد او نبی دے اقدار دا بھی غلام ہے, نبی دی اہل بیت دا بھی غلام ہے, میرے نبی دے صحابہ دا بھی غلام ہے. میرے نبی دا سچا غلام کسے دا بے ادب ہو سکتا نہیں. مل کے بولو بے ادب ہو سکتا نہیں. وہ بے ادب ہو ہی نہیں سکتا. اسی وہ نہیں کہ اہل بیت دا ذکر کریے تے صحابہ نال تعلق کوئی نہیں, تے صحابہ نال ذکر کریے تے اہل بیت نال تعلق کوئی نہیں. اسی وہ وا جڑے حضور دے اہل بیت دے بھی غلام ہاں, میرے نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہاں. چند دن پہلے بھی ایک بے شرم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بےتوی کیتی ہے. ہر اہل ایمان کا دل کھولتا ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی نو دیکھو کہ میرے صحابہ دی بے ادبی کرتا پیا ہے تسی آکھو تیرے تے خدا کی بھی لعنت ہوے, تیرے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوے, خدا دے رسول دی بھی لعنت ہوے, تیرے تے ساڈی بھی لعنت ہوے. مل کے بولو نا, جڑا صحابہ دا بے ادب ہوے تے خدا دی او دے تے اللہ دے رسول دی او دے تے تمام فرشتیاں دی او دے تے ساڈے سب دی بے شک اسی او ساری نسبتاں دا حیا کرتا ہے. شاہ جی بڑا قرآن پڑھتا ہے, بڑی حدیث پڑھتا ہے. میری بات یاد رکھنا, قرآن خود آتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ہر قرآن پڑھن والا ہدایت یافتہ نہیں. اچھا بولو ہدایت یافتہ نہیں. قرآن دا فیض انہوں ملے گا جڑا نبی دا نوکر بن کے قرآن پڑھے گا. اور جتھوں قرآن پڑھتا جائے گا وہ تو عظمت مصطفیٰ بیان کرے گا. نبی دے اہل بیت دا بھی غلام بن جائے گا, نبی دے صحابہ دا بھی غلام بن جائے گا. میں کہنا ہوں نا جڑا ہوئے نا بے ادب وہ دی بے ادبی چھپی نہیں رہتی. کوئی بے ادب ہوئے نا بے ادب حضور دے اہل بیت دا, حضور دے صحابہ دا, حضور دے والدین دا, کسی دا بھی بے ادب ہوئے وہ بے ادب چھپ نہیں سکتا. وہ دے چہرے دی نحوست دس دیتی ہے کہ دا عقیدہ جڑا ہے وہ دے اندر کوڑ ہے, کیونکہ نبی دا سچا غلام ہوئے جدے عقیدے دی برکت دے نال وہ دا دنیا تے چہرہ چمکدا ہوندا ہے. جڑا کوئی بے ادب ہوئے وہ دے چہرے دی اونڈی نحوست ہوندی ہے. تے حضور دا سچا غلام ہوئے پاوے زندہ ہوئے تاں بھی چہرہ نور والا ہوتا ہے, پاوے دنیا تو ٹر جائے پھر بھی چہرہ نور والا ہوتا ہے. اسی اہل سنت ہاں جڑے نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہاں, نبی دے اہل بیت دے بھی غلام ہاں. میرے نبی دا سچا غلام ہوے جڑا صحابہ دی عظمت نوں بھی سلام کرے, جڑا اہل بیت دی عظمت نوں بھی سلام کرے, جڑا انہاں قوماں دا غلام ہوے. آؤ ایدی ترجمانی اسی ایک شعر دے اندر کر رہے ہاں. ساڈا عقیدہ کی ہے اصحاب محمد کے چاہنے والے ہیں. جڑا جڑا میرے نبی دے صحابہ دا غلامی مل کے میرے نال پڑھ لے. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں. بڑی توجہ نال سنیا جے, ہم اصیلی حسینی ہیں, حسنین ہمارے ہیں. ہم اصیلی حسینی ہیں, حسنین
حسنین ہمارے ہیں، ہم اصیل حسینی ہیں، حسنین ہمارے سچا نبی دا غلام ہوئے جڑا نبی دیا ساریا نسبتاں دا ادب کرنے والا جب ساریا نسبتاں دا مل کے بولو ساریا نسبتاں دا ادب کرنے والا اے الحمدللہ عقیدہ اہل سنت دی برکت ہے اج انہاں ہستیاں دے ذکر کرنے واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہاں جنہ کے متعلق میرے نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین کلمہ پڑھنے والوں سن لو حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں سارے شان والے نے حضور دے اہل بیت او نے جنہ دی محبت ایمان والیاں تے فرض ہے جویں روزہ فرض ہے جویں زکات فرض ہے جویں حج فرض ہے مل کے بولو نبی دی اولاد دی محبت ایمان والیاں تے کیا بولو ایمان والیاں تے فرض ہے میں حوالہ پیش کرنا وقت امام جڑے عرب کے بہت بڑے شاعر بھی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ اے نبی دی اہل بیت حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کہ تہاڈی محبت اللہ نے قرآن دے اندر فرض کر دیتی ہے جویں نماز فرض ہے جویں روزہ فرض ہے ایویں نبی دے گھر والیاں دی محبت ایمان والیاں تے مل کے بولو ایمان والیاں تے فرض ہے کدے میرے نبی نے فرمایا کوئی شے نہیں منگدا اے منگدا وا کہ میرے قریبیاں نال مودت کریا جے جنہ دی شان قرآن دی آیتاں اتریاں نے جنہ دی شان دے اندر میرے نبی نے احادیث بیان کروائی نے فرمایا لوگوں سن لو تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے چلنا وا ایک قرآن ایک اہل بیت جڑا انہاں دا دامن مضبوطی نال پھڑ لوے گا فرمایا حوض کوثر تے میں خود اوندا استغفار کراں اے سارے شان والے نے لیکن ایک دو گلاں حضور سیدہ پاک حضور مولا کائنات اور سلیم کریمین دیا کر لیا نے اسی کیویں انہاں دی شان بیان کر کے جڑے نبی دے نواسے بھی نے نبی دی اولاد بھی نے فرمایا لوگوں تواڈیاں نسلاں تواڈے بیٹیاں والوں چلدیاں نے میری نسل میری بیٹی سیدہ فاطمہ والوں چلدی کون سیدہ کائنات جنہ دی شان اتنی بلند ہے جنہ دا مقام اتنا بلند ہے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہ دی غلامی دا صلہ کیے میرے نبی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھن والیوں پتہ جے میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا ہے فاطمہ دا مطلب ہے فاطمہ عن النار جہنم دی آگ تو چھٹکارا دلان والی فرمایا میں فاطمہ
رسول کی غلامی کرنے والیو سید کائنات کے چوکھٹ کے غلاموں بڑی توجہ نہ سنیا جی میرے نبی نے فرمایا جڑا اے دے در دا غلام بن جائے گا میرا رب او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام فرما دے گا اسی کیویں سیدہ سیدہ کائنات کی شان بیان کریے فرمایا الفاطمہ کو پتا کو منی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے اے عضو رسول ہے اے میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرا جملہ توجہ دے نال سنو اسی تے نبی پاک دے جسم مبارک تے لگے ہوئے ایک بال دی شان بیان نہیں کر سکتے اسی نبی پاک دے جسم مبارک تے لگے ہوئے ایک بال دی شان بیان نہیں کر سکتے جنہوں میرا نبی اپنا حصہ بنا دے اسیوں دی شان کیویں بیان کر سکتے ہیں بس فاضل بریلوی نے کی ترجمہ کر چھڑیا آپ نے تو ہے اے نوری تیرا سبھی گھرانا مل کے محبت نہ پڑھ لو تو ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نوری تیرا سبھی گھرانا فرمایا ایڈیاں شانہ والے نے ایڈے مقام والے نے کون سید کائنات فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے میرے جسم کا حصہ ہے اسی کیویں انہاں دی شان بیان کر سکتے ہیں جویں میرے نبی دا مثل کوئی نہیں ایویں انہاں دا بھی مثل کوئی نہیں اور مولا کائنات اسی کی شان بیان کریے جنہاں دے متعلق میرے نبی نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اسی کیویں انہاں ہستیاں دی شان بیان کریے قیامت تک اولاد علی نو لوگ اولاد علی بھی آکھن گے تے اولاد نبی بھی آکھن گے اسی کیویں انہاں دی شان بیان کریے میرے نبی جدو حج کر کے واپس لوٹے غدیر خم دا مقام ہے 18 ذی الحجہ تمام صحابہ میرے نبی نے اکٹھا فرمایا تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے میرے نبی نے مولا کائنات نے ہاتھ نو بلند کیتا ذرا توجہ نال سماعت کریا جے ایک کنے ہاتھ پھڑیا وے تے کیدا ہاتھ پھڑیا وے ہاتھ بلند کرنے والی ہاتھ پکڑن والی امام الانبیاء دی ذات ہے جنہاں ہاتھ بلند کیتا ہے وہ امام الاولیاء دی ذات ہے ایک ہاتھ نبیاں دے سردار ہے ایک ہاتھ ولیاں دے سردار ہے کہ صحابہ سنتے نے پے میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا لوگوں سن لو جدا میں مولا ادا علی مولا میرے نبی نے اعلان کیتا ہے ہاتھ بلند کر کے کیتا ہے ذرا اسی بھی نبی دی سنت دے عمل کر لئیے 5 باری ہاتھ بلند کر کے میرے نال آکھو جدا میں مولا ادا جدا میں مولا ادا جدا میں مولا ادا فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا جدا میں مددگار ادا علی مددگار جدی میں مدد کی او دی علی مدد کی جیڑا انہاں دا غلام بن جاوے گا او دنیا تے بھی کامیاب ہے قبر حشر وچ بھی کامیاب
یا باری تعالیٰ شہر کی قسم اٹھان کی وجہ کی ہے، علت کی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا اس شہر وچ تو رہنا ہے، اس شہر کی مٹی نے میرے محبوب دے نالین دا پرسا لے آوے، جڑی مٹی میرے آقا دے قدمہ تھلے آوے، او دی ایڈی شان ہے، میرا رب قرآن میں قسم اٹھاتا ہے جڑا علی کئی گھنٹے میرے نبی دی گود وچ کھیڑدا رہے، جڑی سیدہ دے متعلق فرمایا ہوئے کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑے حسن و حسین دے بارش فرمایا ہے، میرے شہزادے نے فرمایا حسین الحسین منی وعنا من الحسین، جڑی مٹی آقا دے قدمہ تھلا ہوئے او دی ایڈی شان ہے کہ جڑے نبی دی جان دا حصہ نہیں نہ ہستیاں دا کی مقام ہوگا۔ میرا موضوع نہیں تھے میں گل عرض کر دینا آیت پڑھیے، میں پتہ کیا ہونا میں نہ کون ہے مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے تے کسی شہر دا نام ہی نہیں لیا، یہ دا مطلب ہے سونیا روئے زمین کے اندر پاویں تیرے قدم شہر مدینہ وچ لگے نے، پاویں تیرے قدم شہر مکہ وچ لگے نے، پاویں تیرے قدم دے بوسے بدر دی وادی نے لے نے، پاویں تیرے قدم تو برکتاں احد دی وادی نے لیاں نے، روئے زمین تے جتے تیرا قدم لگا ہے، میں رب ہو کے ہر اس تھان دیاں قسمہ چکنا مجھے نہ روڑے ہیں کہ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، میرا عقیدہ سنو، میں بڑی ذمہ داری دے نال عرض کر لنا، میں نہ ہونا مدینہ پاک دی مٹی تے ذرے اس ساری کائنات نالو اللہ نے، اس شہر مکہ نالو اللہ نے، اس خانہ کعبہ نالو اللہ نے، بلکہ شہر مدینہ دی مٹی تے ذرے رب دے عرش نالو بھی اللہ نے، ساری کائنات نالو اللہ دے ذریعہ دی گل نہیں کرتا پیا، میں انہاں دی گل کرنا پیا جنہاں دے متعلق فرمایا حسین میرے بچوں انہاں دا کی مقام ہونا ہے، اونی دیر تک کسے کلمہ پڑھن والے دی نماز مکمل نہیں جنی دیر تک نبی دے اجداد تے بھی درود نہیں پڑھ لیندا تے نبی دی اولاد تے بھی درود نہیں پڑھ لیندا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ ابراہیم و آل ابراہیم، ایک دسنا کہ نماز کے اندر شلوار ایچے رکھنی ہے تے فلاں کام بھی کرنے فلاں کام بھی کرنے، مولوی جی یہ بھی دسو نا کہ نماز کے اندر رب فرماندہ ہے درود پڑھو آل ابراہیم تے کہ درود پڑھو آل محمد تے، اے آل ابراہیم کون نے تے آل محمد کون نے؟ میری بات یاد رکھیا جے، والد جناب عبداللہ علیہ ابراہیم، میرے نبی دے دادا حضرت عبد المطلب علیہ ابراہیم، میرے نبی دے پردادا حضرت سیدنا ہاشم علیہ ابراہیم، میرے نبی دے چاچے جنہاں اسلام قبول کیتا او علیہ ابراہیم، اب دو آل محمد دے اندر صرف امام حسن امام حسین نبی دیا صاحبزادیاں نہیں بلکہ قیامت تک آن والے جنہیں بھی سید نے وہ سارے آل محمد شامل نے، جنہی دیر تک انہاں تے درود نہیں پڑھ لیندا تو آٹی نماز مکمل ہو سکتی یہ کنی کو شان والے ہیں، انہاں دی محبت کنی کو زیادہ ہے۔ آج میں حدیث پیش کرنا میرے نبی نے فرمایا انہاں دی محبت کنی کو زیادہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میری اولاد دی محبت دا تانوں صلہ کی ملے گا، انہاں نال پیار کرنا اجر کی ملے گا۔ بڑی توجہ نال سنیا جے، میرے نبی نے فرمایا من احبنی جڑا میرے نال محبت کرتا ہے وہ احب علی اور علی نال محبت کرتا ہے اور فاطمہ دی غلامی کرتا ہے، پھر فرمایا انہاں دوواں شہزادیاں دی غلامی کرتا ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سن لو اس محبت دا کی اجر ملے گا، انہاں دے پیار دا کی صلہ ملے گا، انہاں دی یاد وچ آنسو بہان دا کی اجر ملے گا۔ فرمایا فی یوم القیامہ معی فی درجتی، وہ قیامت والے دن میرے نال میرے درجے دے اندر شامل ہوئے گا۔ فرمایا انہاں دی محبت دا کی صلہ ملے گا، انہاں دی محبت دا شان جنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح، فرمایا میری اہل
کرتے ہیں پے مولا حسین نال پیار کرتے ہیں پے بڑی توجہ رکھیا جے صحابہ بھی دے پے میرے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھن والیو مینوں اللہ دا نبی منن والیو میں بھی آنا پیا جڑا میرے نال محبت کرے گا میری اولاد نال محبت کرے گا دیکھو کی صلہ ملے گا میرے نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد جڑا میری اولاد کی محبت وچ مریا جڑا دنیا تو گیا سینے دے اندر میری اولاد کی محبت لے کے گیا فرمایا عام موت نہیں مریا آتا شہید بلکہ شہادت کی موت مرے گا فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید جڑا حضور دی اولاد دی غلامی وچ مریا عام موت نہیں بلکہ شہادت دی موت مرے امام الانبیاء نے فرمایا میرا کلمہ پڑھن والیو میری بیٹی دے بیٹے نے میں انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا جے عظمت آلے نبی بھولنا محبت نال پڑھتے جاؤ عظمت آلے نبی بھولنا امام الانبیاء نے فرمایا میرے آقا دے صحابہ سنتے نے پے میرے نبی نے کی فرمایا لوگوں انہاں نال پیار کریا جے لوگوں انہاں نال محبت کریا جے جڑا انہاں نال محبت کرے گا فرمایا میرے رب تو انہاں نال پیار کری جڑا میرے حسنین نال پیار کرے گا عظمت آلے نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور بڑی توجہ نال اس دروازے دے نوکر بن کے سنو جب فرشتہ سنت والا عقیدہ تھوڑی محبت نہیں
انہاں دی محبت وچ مبالغہ کرن دا حکم ہے الا المودۃ فی القربى اللہ نے یہ نہیں آکھیا محبت کرو فرمایا مودت کرو اور یہ نہیں فرمایا من القربى فرمایا فی القربى فی القربى دا مطلب ہے انہاں نال تھوڑی نہیں بلکہ انہاں نال بھج کے رج کے محبت کرو ایتھے جملہ توجہ نال سنو اللہ نے نہیں آکھیا محبت کرو فرمایا مودت کرو یہ محبت اور مودت اس کی فرق ہے علماء فرماتے ہیں محبت تو بغیر بندہ گمراہ ہوتا ہے لیکن بندہ مکدا نہیں بندہ ختم نہیں ہوتا مودت وہ چیز ہے جنہیں تو بغیر گزارا نہیں علماء مثال دیتے ہیں مچھلی کو پانی نال محبت نہیں مودت ہے کیونکہ مچھلی پانی جو باہر آ جائے وہ ختم ہو جائے گی اہل بیت نال محبت نہیں مودت کا حکم دیتا ہے جنہیں مچھلی کو پانی نہ ملے وہ ختم ہو جائے گی سارے ایمان دے اندر انہاں دی محبت نہ ہوئے سارا ایمان ختم ہو جائے آجو پھر مل کے ایا میاں عظمت یاد نبی بھولنا میرے نبی نو کتنا پیارے میرے نبی نو کتنی محبت ہے میرے نبی حضرت سیدہ سنا ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا انہاں دے گھر مبارک حجرے وچوں نکلے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا انہاں دے گھر دے اندر گزرے دیکھیا کہ حضرت امام حسین دے رون دی آواز ہوندی بچے رو پیندے نے میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ حسین نو رونا لگیا کر جدو اے روتا وے مجھ محمد دا دل پریشان ہو جاتا وے میرے نبی نو اتنی محبت ہے میرے نبی نے کبھی جدا نہیں کیتا اتنی محبت کرتے نے آقا حسین دی ولادت ہوئی جبریل امین آئے آگے مبارکباد دیتی یا رسول اللہ تہاڈا رب مبارک پیا دیندا وے تواڈے رب نے شان والا نواسا عطا کیتا جب بولو شان والا مل کے بولو شان والا دو گلاں واقعہ کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں بلکہ یہ متعلق تمام پیش گوئیاں احادیث طیبہ کے اندر موجود سن جب آقا حسین نے ولادت ہوئی فرشتے نے مٹی بھی پیش کی تھی عرض کیتا یا رسول اللہ یہ اس کربلا دی مٹی ہے جتھے تہاڈا نواسا شہید ہوئے گا اور یہ مٹی دی شہادت کے ویلے خون بن جائے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا مانگتے ہوتے سن جو تمام ایک پشین گوئیاں حضور کی سنیاں کے وقت آئے گا اور 60 ہجری کے آخر پہ آئے گا حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے ہوتے سن یا باری تعالیٰ میں 60 ہجری تو میں اللہ دی پناہ مانگنا ہاں اور میں اوباش نوجوان دی حکومت کو پناہ مانگنا حضور مولا علی جو جنگ صفین میں گئے عراق کی سرزمین تے کربلا کے میدان میں گئے اور آپ نے اتنے فرمایا ہے وہ مٹی ہے جتھے ایک دن میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے حضرات محترم انہاں دی کی شان بیان کریے کی مقام بیان کریے سارے لفظ دے مک سکتے نے مگر انہاں دی شان بیان نہیں کر سکتے بس میرے نبی دے فرمان دی تکمیل دا ویلا آیا تے حالات بنتے گئے وقت ہوندا گیا جب آقا حسین دی شہادت دا ویلا قریب آیا ادھر فاسق فاجر ملعون یزید کا خط بہ گیا انہیں خط بھیجا حسین میری بیعت کر لو حسین مینوں اپنا حق مان لو میں دلوں دینار پیش کراں گا نذرانہ پیش کراں گا آپ نے فرمایا نہ دنیا میں اگے جاؤ میں تیری بیعت نہیں کراں گا بلکہ مینوں آن والے وقت کو ڈرانا بلکہ آن والے وقت کی خبر میرے نانا امام الانبیاء نے پہلے ہی دے چھڑی ہے آپ نے فرمایا نانا میں اپنا سر تے کٹا دیا گا اپنا قبیلہ قربان کر دیا گا مگر میں استقامت کا مظاہرہ کراں گا میں کسی فاسق و فاجر دین جو نکلے ہوئے کی بیعت نہیں کراں گا حالات بگڑتے گئے میرے آقا نے فیصلہ فرمایا میں شہر رسول چھوڑ دیا گا میں مدینہ وچوں پار جاواں گا میں شہر مدینہ کی حرمت دا خیال ہے میں شہر رسول کی حرمت دا خیال ہے میرے آقا نے
اولاد قربان ہوے گی، ایک خاندان رسول دی شہادت کا بنے گی، خیمے لگ گئے، ادھر عمر بن سعد جڑا یزید کا نمائندہ فوجا لے کے آ گیا، مذاکرات شروع ہو گئے، حسین بیعت کر گئے، فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا، میرا نانا امام الانبیاء میں، میرا بابا علی المرتضیٰ میں، میرے باپ نے چلو بیعت کی دیے، ابو بکر عمر عثمان سے حق پہ بیعت کی دیے، میں کبھی بیعت نہیں کراں گا، میری بیعت اسلام کی سربلندی واسطے گئے، میرا ڈٹ جانا اسلام واسطے گئے، میں بیعت نہیں کراں گا۔ انہاں کیا سختیاں بڑھا دیو، جدو بچے پیاس سے تڑپن گئے، جدو عورتاں پیاسیاں تڑپن گیاں، حسین سر درد جائے گا کہ یزید کی بیعت کر لے گا، مگر انہاں نو کی پتا سی کہ ننا علی اصغر کے قربان کر دے گا، اے جوان علی اکبر کے قربان کر دے گا، اے اپنے بھائی کے قربان کر دے گا، مگر دین دے آج نہیں ہون دے گا۔ انہاں کیا حسین فورس ساڈے کول ہے، طاقت ساڈے کول ہے، اے کیویں ساڈا مقابلہ کرے گا؟ فرمایا دنیا والے سن لو کہ طاقت تواڈے کول ہے، میں حسین علی المرتضیٰ دی شجاعت دا وارث، جے اے فورس تواڈے کول ہے، میں سیدہ کائنات دے صبر دا وارث ہاں۔ انہاں نوں کی پتا سی علی کا کر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، حضرت محترم نامی 10ویں محرم دی درمیانی رات آئی، میرے آقا نے تمام خیمے والیاں نوں اکٹھا کیتا، تفصیلات نہیں میں چند واقعات جڑے نے عرض کر لگا۔ فرمایا کہ آخری رات 61 ہجری دا 10واں دن یہ واقعہ ہویا۔ فرمایا وہ ایتھے میں بات عرض کر دینا، شرم آنی چاہیے انہاں لوگاں نوں جڑے آندے نے من گڑت روایتاں نے، میں ایک بات بیان کرن دا ذمہ دار ہوں جڑا مسند کتاباں کے اندر موجود ہے۔ یہ آخری رات آئی، میرے آقا نے خاندان والیاں کو اکٹھا کیتا، غلاماں کو اکٹھا کیتا، فرمایا میں صبح برپا ہون والی قیامت دا منظر دینا پیاواں، انہاں دی دشمنی میرے نال ہے، عداوت میرے نال ہے، جنہیں جانا یا جا سکتا ہے، مگر ہر غلام نے آکھیا آقا جان کے قربان کر دیاں گے، مگر تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑاں گے۔ جدو صبح دا سورج جدو طلوع ہویا، میرے آقا نے فجر دے ویلے پہلے اپنے بیٹے علی اکبر نو آکھیا جا بیٹا علی اکبر ریل دے ٹیلے تے سوار ہو جا، جا کے اذان دے دے۔ ادھر یزید کے خیمے پر بھی اذان ہوئی، ادھر حسین کے خیمے پر بھی اذان ہوئی، ادھر بھی نماز پڑھی گئی، ادھر بھی نماز پڑھی گئی، مگر یہ نمازاں پڑھیاں دسدیاں نے او نماز جدے اندر حسین دی محبت نہیں، وہ نماز میرا رب بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرات محترم جدو صبح دا سورج طلوع ہویا، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اہتمام امت واسطے، آج کی تاریخ کی کتاباں کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی دے نواسے نے فرمایا دنیا والیو مینوں پہچانو میں کون ہاں، میرا نام امام الانبیاء میں، میرا بابا علی المرتضیٰ میں سیدہ کائنات دا بیٹا ہاں، میرے باپ دا نام حسن مجتبیٰ میں یوں جڑا نبی دے گدیاں تے کھیڈدا رہیا ہاں، میں یوں حسین ہاں جدے واسطے نبی سجدہ طویل کیتا، میں یوں حسین ہاں جدے واسطے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا۔ حضرت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر شہادتاں شروع ہو گئیاں، کبھی حر قربان ہوتے نے، کبھی وہاب بن قلبی قربان ہوتے نے، کبھی ابو بکر قربان ہوتے نے، کبھی عمر بن علی قربان ہوتے نے، کبھی عثمان بن علی قربان ہوتے نے۔ دن دن دے دریائے بیٹھے ہوئیاں سب دیاں خوشک زباناں، پھر ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ امام علی مقام دے بھائی قربان ہو گئے۔ حضرات محترم قصہ کہانی نہیں، میرے آقا دی قربانی تے آنسو
لے آتے ہیں، کدی اپنے بیٹے علی اکبر دا لاشا چوک لے آتے ہیں، کدی اپنے محمد اور دیگر غلاماں دے لاشے چوک لے آتے ہیں۔ تنہا حسین اثر دا وقت ہون والا وے، اپنے قبیلے والیاں خاندان والیاں اور غلاماں دا لاشا چوک لے آتا گیا۔ حضرات گرامی عجیب منظر ہے، فرشتے ویندے ہونے نے، فرشتے بھی چیخاں مارتے ہونے نے، مگر جنہ بڑا مقام ہوئے امتحان بھی اوڈا اونچا ہوتا وے، جنہ مرتبہ ہوئے امتحان بھی ہونا سخت ہوتا وے۔ حضرات محترم میرے آقا اپنے قبیلے والیاں دے، اپنے خاندان والیاں دے لاشے اٹھا کے خیمیاں دے اندر لے آتے نے۔ سیدادیاں کدی بیٹیاں نال پیار کردیاں نے، کدی بھائیاں نال پیار کردیاں نے۔ حضرات محترم میں مثال پیش کرنا، آج گھراں دے اندر اللہ سب کو زندگی دے، مگر اللہ دا نظام ہے جدو بیٹیاں دے لاشے گھر دے اندر پے ہون، جدو بھائیاں دیاں میتاں پیاں ہون، لوگاں دیاں چیخو پکار دیاں آوازاں دور دور تک جاندیاں نے، خواتین دے آہو پکار دیاں آوازاں دور دور تک جاندیاں نے، مگر حسین تیری تربیت السلام سیدہ کائنات تواڈے کرامے السلام بیٹیاں دیاں لاشاں پیاں نے، بیٹیاں دیاں بھائیاں دیاں میتاں پیاں نے، مگر کوئی چیخو پکار نہیں بلکہ دعا پیاں کردیاں نے۔ میرے رب العالمین ساری قربانی نو قبول فرما۔ بڑا مشکل میرا ہوتا ہے گھر دے اندر میتاں پیاں ہون، کوئی رشتہ ہوئے سنبھالنا بڑا اوکھا ہے۔ انہاں دی عظمت السلام بس میں اینا کہہ سکنا، اس دن نبی دا خاندان صبر دے اس مقام تے فائز سی جس تو اگے صبر دا انتہائی کوئی نہیں۔ میرے آقا امام علی مقام اپنے جوان بیٹے لیے اکبر دا لاشا لے آ کے خیمے وچ رکھیا، تیاری فرمائی۔ آپ دی زوجہ سیدہ شہزادو ننھا جہا بیٹا 6 ماہ دا لی اصغر اٹھایا ہے، آ کے سردیاں نے آقا میں اج تک سوال کوئی نہیں کیتا، مگر میں عرض کرنا چاہنی ہاں میرا ننھا جہا بیٹا پیاس نہ تڑپ گیا وے، ایدا حل خشک ہو گیا وے، آقا اپنے واسطے نہیں جدو اولاد تڑپے ماما بے قرار ہو جاندیاں نے، آقا اگر انہوں پانی مل جائے میں سکون و قرار مل جائے گا۔ آقا دی زبان خشک ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی باپ والے کو ترس آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا شہربانوں جے ترس ہونا ہوتا اونا محمد دے آ جاندہ، جے ترس ہونا ہوتا عباس لفدار علی اکبر دے آ جاندہ، مگر دنیا دی حوث سے شکار نے، مگر پھر بھی شہربانوں میں تیرو نہ نہیں کرتا، میں اس سوال کیتا ہے، میں اس قرضہ فرض رکھتا جڑے کسی نو نہ نہیں کرتے۔ سیدہ نے اپنا ننھا جہا بیٹا ایک رومال اور کپڑے اندر لپیٹ کے حضرت امام علی مقام دی خدمت وچ پیش کیتا، کپڑے دے اندر لپیٹ دیاں میں کتے کرم لو دے لپیڑے میرے بیٹے نو نقصان نہ دین، مگر تقدیر پہ آندی ہے سیدہ جڑا بیٹا تو لپیٹ کے دیکھنی ہے پئی، چند لمحہ تو بعد اینا خون دا بھریا ہویا ڈھانچہ تیری گود وچ ہونا میں۔ میرے آقا نے ننھا جہا بیٹا اٹھایا، خیمیاں تو باہر نکلے، آواز آئی حسین قرآن لے کے آ گیا ہے، حسین بیعت کرنے واسطے آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والیاں سن لو، میں قرآن لے کے نہیں آیا، میں بیٹا علی اصغر لے کے آیا ہوں، میں نہ یوندا پر ایک ماں دی ممتا نے مجبور کیتا وے، اگر انہوں پانی مل جائے یہ ماں نو چین سکون مل جائے گا۔ میں نبی دا نواسا قیامت والے دے حوض کوثر دا وعدہ کرنا وا، میں حوض کوثر حضرات گرامی اگر ایو نے جڑے زمین تے ایڑیاں نگڑن تے چشمے نکل سکتے نے، اے کوئی مجبور یا لاچار نہیں، اے بلکہ اللہ دی رضا من کے بیٹھے ہوئے نے، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں
چھوٹی ہے مگر بیٹا تیرے مرتضی دا میں تو آپ نہیں جا سکتا میں تینوں آپ لے کے جانا حضرت محترم ذرا تصور کرو ہر آپ تصور کرے اگر اولاد کو تکلیف ملی ہوئے اونی دیر تک سانو چین نہیں ملتا جن دیر تو کتا درست نہ ہو جائے حسین تیری عظمت مسلام میں تیرے کردار مسلام میں ننا جیا بیٹا آخری ساتھ پیا لیتا میں ادو میرے آقا نے آکھیا ہونا میں بیٹا ٹھہر جاؤ ذرا اپنی ماں تک تے چلا جاؤ تیری ماں انتظار کرتی ہونی ہے میرے بیٹے نو پانی مل گیا ہونا میں کیا مار آئی تیر صغیر تائیں روندے خیمے اول حسین مڑ پے نالے پل کی جو کھچ دے تیر تائیں ننا جیا بیٹا باپ دی گود وچ روح پرواز ہو گئی ان للہ و انا الیہ راجعون میں ایک بات عرض کر ذرا سمجھنا اگر کوئی فوت ہو جائے جدو میت گھر لے کے آگے دیے حضرت محترم باپ ہوئے بھائی ہوئے ماں ہوئے بیٹا ہوئے میتاں گھر لے کے ہونا بڑا اوکھا ہے میتاں گھر لے کے ہونا بڑا اوکھا بیٹا ہے گھر والیاں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے ہر کوئی جاندا ہے حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیرے کردار کو سلام خیمے دے اندر میتاں پئیاں ہوئیاں نے شہزادیاں دیاں پئیاں ہوئیاں نے ننا جیا بیٹا آقا دے پیر لرزدے نے پئے جدو خیمے دے اندر آئے پاؤں لرزدے نے پئے اس ماں دے کی کیفیت ہونی ہے جدو میرے آقا نے ننا جیا بیٹا شہربانوں دی گود وچ رکھیا جدو ننا جیا بیٹا آقا نے اس ماں دی گود وچ رکھیا ہونا میں اور کی لاشا چھوٹے جے کپڑے خون دے نال لپٹے ہوئے نے ذرا تصور کرو ادو نہ سیدزادیاں دی کی کیفیت ہونی ہے میں روایت دے اندر اج پڑھیا جدو امام علی اکبر شہید ہوئے سیدزادیاں پھپھیاں آ کے خیمے دے اندر دل کو پکار نہیں صبر دا دامن پھڑیا ہویا ہے مگر کچھ بعض فطری تقاضے ہوندے نے میں روایت دے اندر پڑھیا ہے سیدزادیاں غالباً سیدہ ثانیہ زہرا جدو امام علی اصغر دی میت خیمے دے اندر آئی آپ کے قدم لرزدے نے پئے زمین تے ٹھہر نہیں سکیاں سیدہ شہربانوں نو آندیاں نے مینوں پکڑ لے میری بہنا میرا وجود زمین تے ٹھہردا رہیا وجود زمین تے نہیں ٹھہردا پیا پہلے علی اکبر دے لاشے نال پیار کردیاں نے اور محمد نال پیار کردیاں نے فرمایا لو میرا ننا شہید آ گیا جے آجو علی اصغر نال پیار کر لو بہنا پیار کردیاں نے ماں پیار کردی ہے میرے آقا چند لمحے گزرے ننی جی قبر کھودی امام علی اصغر کو دفنان لگے ہمشیرہ عرض کردیاں نے آقا مینوں ویر نال پیار کر لیندے ہو اج تو بعد مینوں ویر نظر نہیں آ رہے آقا اج تو بعد ویر نظر نہیں آوے گا آقا مینوں ویر نال پیار کر لیندے ہو حضرت محترم ایسی قربانی دیتی قیامت تک لوگ آنسو بہاتے رہیں گے انہاں نال محبت کرتے رہیں گے انہاں دا ذکر دے اندر درو دیوار روتے رہیں گے ادو کی ایک جنت دے وارث نے ایک جنت دے مالک نے مگر کی قربانی دیتی ہے ننا جیا بیٹا ننی جی قبر کھود کے علی اصغر کو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کار رکھیا میں دامن چار حسین بٹھا ننا جیا بیٹا دفنایا حضرت محترم میرے نبی دے نواسے نے تیاری فرما رہی ذوالفقار حیدری پگڑی ہے امام شریف بنیا میرے آقا نے تیاری فرما رہی ہے اپنی زوجہ نو آپ جڑائے
تیری زیارت نہیں ہوگی. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. بہنا پیار کردیاں نے لپٹ کے بھائی نہ پیار کردیاں نے. اے نبی دے نواز سے دعا کر جاؤ ساڈے پائے سماوت منزش نہ آ جائے. ساڈے لئے دعا کر جاؤ. بھائی پیار کرتا ہے. ایک بہنا میں بڑا عجیب جا پیار ہوتا ہے. باپ تو بعد بھائی باپ ہر کا نظر ہوتا ہے. انہاں بہنا دی عظمت و سلام جنہاں نوں پتہ ہے ساڈے بھرا واپس نہیں آنا. اج تو بعد بھائی نظر نہیں آوے گا مگر استقامت دے نال انہوں الوداع کردیاں نے دعا کردیاں نے. میرے آقا خیمے وچوں باہر نکلے. ننھی جی بیٹی باپ دا پلو پکڑ کے کھلوتی ہے. آقا میرے نال بھی پیار کر جاؤ. آقا میں کدے نال پیار کراں گی. آقا میرے نال کون پیار کرے گا. اج گھراں وچوں نکلنا ہوے ہر بیٹی والا جاندا وے میری بیٹی پیار کردی ہے پوچھدی ہے بابا کدوں آنا میں. مگر وہ سید زادی دی عظمت و سلام جنوں پتہ ہے میرا باپ چلا گیا میرے باپ واپس نہیں آ. میرے آقا اپنے بیٹے امام زین العابدین کو بلایا. وصیت فرمائی. فرمایا بیٹا یاد رکھی تو حسین دا بیٹا میں علی المرتضیٰ دا پوتا میں بیٹا ہمیشہ حق دا ساتھ دمی. بیٹا وصیت بھی یاد رکھی. اور جدو مدینہ شریف جاویں میرے نانے نے روزے کے سلام یاد رکھی. فرمایا بیٹا جدو نانے دے روزے تے جاویں میرا سلام کہہ دگی. میرے آقا چلے روایت دے اندر ہوندا ہے سواری کو حکم دیتا چل مگر سواری چلتی نہیں. پھر حکم دیتا چل سواری نہیں چلتی. اللہ طرفوں آواز گئی سواری عرض کرتی ہے آقا مینوں حکم کرو میں اگ دے دریا کود جاواں مگر میں نہیں چل سکتی. پوچھا کی وجہ ہے. فرمایا آقا خیمے دی اوٹ وچ ویکھو سید زادی ہاتھ بن کے کھلوتی ہے. کی سواری ہے نہ ٹری جے تو ٹر گئی میں یقین ہو جاواں. میرے آقا اپنے بیٹی نے پیار کیتا. فرمایا بیٹا سید کائنات دی پوتی ہے انہاں دی عظمت شان اور صبر دا مظاہرہ کر میرا رب قیامت والے دن کو اجر عطا فرمائے. حضرات محترم میرے آقا دے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے. خیمیاں والیاں نوں سلام کیتا. الوداع الوداع اے خاندان رسالت الوداع. میرے آقا نے سلام کیتا. عصر دا وقت 10 محرم 61 ہجری عصر دا وقت میرے آقا نے آخری خطبہ دیتا جڑا اج بھی الوداع والنہایہ اندر موجود ہے. ابن کثیر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے آقا نے آخری خطبہ دیتا. فرمایا میں انجام جاننا مگر مینوں پہچانو میں کون ہاں. میں میرا نام امام الانبیاء ہوے میرے بابا علی المرتضیٰ ہوے میں سیدہ کائنات دا بیٹا ہاں. مینوں پہچانو میں کون ہاں. حضرات محترم مگر پھر کی ایک جنگ شروع ہو گئی. اے علی المرتضیٰ دی شجاعت دا وارث ہے. اے سیدہ کائنات دے صبر دا وارث ہے. ذوالفقار حیدری جدھر جاندی ہے پئی یزیدی کتے کٹدے جاندے نے پئے. ایک آواز بلند ہویا انج تے حسین دا سامنا نہیں کر پاواں گے آؤ یک بار دی نال حملہ کر دیو. حضرات محترم ایک دائرہ بن گیا. میرے نبی دے نواسے دی سواری کدی خیمے اس دائرے دے اندر ہوندی ہے کدی دائرے دے باہر جاندی ہے. بڑے زخم لگے امام علی مقام دے جسم مبارک
سواری کو پیچھے تشریف لے جائے ایک سواری میدان کربلا اندر دوڑ دیے جدے سوار کوئی نہیں سیدہ ثانی زہرا فرما دیا نے میرا بھائی زخمی ہو گیا وے میرا بھائی زمین تے تشریف لے آیا وے جا زین العابدین تلوار لے کے خیمیاں دے باہر کھڑا ہو جا ویکھیا کی ایک دنیا دا بندہ اگے بڑھیا آپ امام علی مقام تے باہر کر لگا فرمایا ٹھہر جاؤ میرے نانا امام الانبیاء نے دسیا سی ایک فلان نشانی دا بندہ میری اولاد دا خون پیے گا ذرا میں کو دیکھ لیں دے آپ نے فرمایا ہاں مدرسہ نہیں نہ ہوئے مگر ٹھہر جاؤ اجے میرے تے وار نہ کری میرے کان دے اندر اذان امام الانبیاء نے دتی سی مینوں اذان دی لاج رکھ لین دے جدوں سر سجدے دے اندر گیا ظلم دا خنجر اٹھیا میرے آقا شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون نبی دے نواسے نو وقت عصر شہید کر دیتا گیا چیخواں نکل گئیاں آسمان سے فرشتے ہو دعا کر دینے پہ ایک طریقی چھا گئی آسمان سرخ ہو گیا کتاباں دے اندر ملدا وے یہ جڑی مغرب دے ویلے دلالی نظر ہوندی ہے یہ 10 محرم تو یوم عاشورا اس واقعے تو پہلے نہیں سی اس دن آسمان سرخ ہو گیا جنہاں دیاں رون دیاں آوازاں ہوندیاں نے پیاں کتاباں دے اندر ملدا ہے سواری میرے آقا دی خیمیاں دے قریب نہیں آوندی بس میدان دے اندر چکر لاندی ہے اے سواری میرا وجدان آندھی ہونی ہے میں خیمیاں ول جاؤ کہ کی آکھاں گی میں اپنے سوار نو کتے چھوڑ حضرات محترم میرے آقا امام علی مقام شہید ہو گئے خیمیاں میں خبر پہنچی ایک عجیب بحران دار نے سیدہ ثانی زہرا سب سماج دیا نے پیار کر دیا نے استقامت کی تلقین فرما دیا نے مگر کی زندگی جنا تبئی چلا جائے شالا بچھڑن نہ پیر کسے دے نہ ہون نہ مان یا بہنا جس بین نہ پیر نہ کوئی اس کی دنیا دے رہنا فرمایا میں سب کچھ قربان کر دیا گا مگر ایسی قربانی لواں گا قیامت تک لوگ ممبراں تے بیٹھ کے حسین دی قربانی دا ذکر کرتے رہیں گے حسین دی قربانی دا ذکر کرتے رہیں گے فرمایا ایسی میں استقامت پیش کراں گا حسین شہید ہو کے بھی ہاریا نہیں بلکہ قیامت تک حسین زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے تے یزید مردہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اولاد نہ محبت کرنے والے ہو انہاں دی یاد وچ آنسو مارن والے ہو یہ آنسو رائے گاہ نہیں جان گے یہ محبت رائے گاہ نہیں جائے گی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا جڑا انہاں دی موت لے کے جائے گا انہاں دی محبت نال جنوں موت آئے گی دنیا تو جائے گا وہ عام موت نہیں بلکہ شہادت دی موت مرے گا یہ عقیدہ اہل سنت دی برکت ہے اسی نبی دی اولاد نال محبت کرنا لیا پیار کرنا لیا انہاں نال گج گج کے ڈھیر محبت کرو اسی ان میں محبت کران گے ادا صدقہ قبر وچ بھی بیڑے پار ہو جان گے حشر وچ بھی بیڑے پار ہو جان گے بڑی محبت نال بڑے عقیدت نال اہتمام کیتا گیا تسی میں سب نے اس ذکر سنیا سنایا اللہ تعالی اس ذکر پاک دا صدقہ انہاں مقدس نسبتاں دا صدقہ سانو ایمان والی اور انہاں ہستیاں دی محبت والی موت عطا فرمائے